بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ تکلیفیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھیں، مگر یہ تکلیفیں جو تھیں یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں تھیں۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے اختیاری طور پر تکلیف اٹھاتے تھے۔ وہ یہ کہ آپ ساری ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ ایک نصیحت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص ہو۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ اس کے لیے قرآن کو نصیحت نازل کیا ہے۔ تو آگے پھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں یہ بتایا تھا کہ آپ کچھ رات کا کچھ حصہ آرام بھی کیا کریں اور کچھ حصہ عبادت میں کھڑے رہا کریں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، علی العرش استویٰ، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ وہ رحمان لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، اور جو زمین کی تہوں کے نیچے ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ تحت الثری، زمین کے بہت نیچے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ کوئی بات بلند آواز سے کہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، پس بے شک وہ اس کو جانتا ہے، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ زیادہ چھپی ہوئی باتیں وہ ہیں جو زبان سے ابھی ادا نہیں ہوتی، ابھی دل میں ان کا خیال جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہم کثوا، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، شاید کہ میں تمہارے پاس اس کو لے آؤں، منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ لے آؤں یا پھر آگ کے پاس سے مجھے راستے کا پتہ چل جائے۔ یہ سورہ جو ہے اس میں بھی سورہ قصص آگے آئے گی، تو اس میں بھی یہ واقعے کی تفصیل آنے والی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کا عرصہ گزار کر اپنی فیملی کو لے کر واپس اپنے شہر یعنی مصر جا رہے تھے، تو واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ سردی کا موسم تھا، آگ کی سخت ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک جگہ پر آگ جلتی دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرو، میں آگ کا پتہ کر کے لاتا ہوں، یا میں شعلہ لے آتا ہوں، یا میں کوئی راستہ معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو اس زمانے میں یہ جو آگ ہے یہ اتنی عام نہیں تھی جیسے ہم ہر گھر میں ہمارے پاس اب گیس ہے اور چولہے ہیں کہ ہم جلا لیتے ہیں۔ پہلے یہ اسی طریقے سے ذرا مشکل ہوتا تھا آگ کا جلانا، لکڑیاں وغیرہ جو جلتی تھیں تو وہاں سے لوگ آگ کو جلانے کے لیے ایک جلی ہوئی لکڑی بھی لے کے کسی دوسرے سے لے کر تو اپنی آگ جلا لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں کوئی شعلہ لے آتا ہوں، تو یہاں پر سردی کو کم کرنے کا ہم سامان کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کو انہوں نے وہاں بیٹھنے کو کہا اور خود جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی وہاں چل پڑے۔ فلما آتاہا، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے،
نو دیا یا موسیٰ، ہم نے انہیں آواز دی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ در حقیقت یہ جو ان کو آگ نظر آئی تھی، یہ آگ نہیں تھی، یہ ایک نور تھا۔ جو سفر کے دوران جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو وہ وادی ایمن جو ہے، طور پہاڑ جہاں پر واقع ہے، وہاں پر سے ان کے گزر ہوا، ان کے پاس سے، اس جگہ کے پاس سے، تو وہ وہاں پر انہوں نے ایک نور دیکھا تو وہ سمجھے کہ آگ جل رہی ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جب گئے تو تو وہاں پر ان کو آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ پاک نے کہا کہ تم یقین جانو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ تم ایک مقدس وادی طویٰ میں تم کھڑے ہو، اور اب یہاں پر تم اپنے جوتے اتار دو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین آیا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ اطمینان عطا فرما دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کلام ہیں، اور حالات بھی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ ان کو یقین آ گیا۔ مثلا جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو انہوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ آگ جو ہے وہ درخت کے اوپر شعلہ مار رہی ہے، درخت کے جو چوٹی ہے وہاں پر شعلہ مار رہی ہے، تو درخت جو ہے وہ سرسبز ہے، درخت کا کوئی پتا جلتا نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ درخت اور زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری اوپر سے نیچے گرے تو وہ اس کو لے لیں، مگر وہ چنگاری بھی نہیں آئی۔ پھر انہوں نے گھاس پھوس لے کر اسے آگ کے قریب کیا تاکہ انہیں وہاں سے کچھ آگ حاصل ہو، اس میں آگ لگ جائے، لیکن وہ جو تھی آگ، وہ جو جل رہی تھی درخت کے اوپر، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت یہ آواز سنائی دی، اور یہ آواز کسی ایک سمت سے نہیں آ رہی تھی کہ مشرق سے آئی ہے یا مغرب سے آئی ہے، یہ آواز ایسے آئی تھی کہ جیسے چاروں طرف سے انہیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں بلکہ تمام اعضائے جسمانی سے یہ آواز سن رہے تھے۔ تو یہ جو وادی طویٰ ہے، یہ ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص تقدس عطا فرمایا ہے، تو اس لیے یہاں پر جوتے اتارنے کا حکم جو دیا گیا وہ اس کے تقدس کی وجہ سے تھا۔ اور دوسرا، کسی کے دربار میں جاتے وقت جوتے اتارنا یہ ایک عجز اور نیاز کا موقع بھی تھا کہ جوتے اتار دینا ہی مناسب تھا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تم کو چن لیا ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو سنو۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہے، اس پہلی وحی میں توحید کے ساتھ ہی نماز کا حکم دے دیا گیا۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک وہ گھڑی جو ہے، قیامت کی گھڑی، وہ آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، اور میں اس کو خفیہ رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اور کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ واتبع ہواہ فتردی، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکأ علیہا، تو اللہ پاک نے تو بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم اس لاٹھی سے کرتے کیا ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زیادہ جواب دے گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بہا، اور اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میری اور بھی کئی اور بھی میں اس سے کام لیتا ہوں۔ تو انہوں نے زیادہ جواب دے دیا، حالانکہ اللہ نے ایک ہی سوال کیا تھا۔
تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دو، لاٹھی جو ہے تمہارے ہاتھ میں اس کو نیچے پھینک دو۔ فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے پھینک دیا، یعنی زمین پر گرا دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو وہ اسی وقت اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، پیچھے ہٹے سانپ کو دیکھ کر۔ تو قال، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ نے کہا، خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور خوف نہ کر، ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی شکل میں واپس لوٹا دیں گے۔ وضمم یدک الی جناحک، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریبان میں ڈال، تخرج بیضاء من غیر سوء، ہم اس کو نکالیں گے چمکتا ہوا سفید، بغیر کسی تکلیف کے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ لنوریک من آیاتنا الکبری، یہ اس لیے کہ ہم تم کو دکھا رہے ہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میری خاطر، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو، میری جو زبان میں گرہ ہے اس کو کھول دے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو وہ اٹک اٹک کر بولتے تھے۔ تو اب وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے فرعون کے دربار میں جانا ہے تو میری زبان تو اٹکتی ہے، تو آپ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، اس کو دور کر دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر، یعنی ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، یہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو خود مانگا مدد کے طور پر۔ اخی شدد بہ ازری، کہ ان کو ان کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں ان کو شریک بنا دیجئے، کہ میرا جو آپ مجھے جو ذمہ داری دے رہے ہیں اس میں میرے کام میں وہ میرے شریک کار ہوں گے۔ کئی نسبحک تسبیحا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح کثرت سے کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا ذکر کثرت سے کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہم کو دیکھنے والے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تحقیق تمہارے سارے سوال جو ہیں وہ پورے کر دیے گئے، یعنی جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے آپ کو دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ اب اللہ پاک نے جو یہاں ان کی ساری دعائیں قبول کی، سارے سوال پورے کیے، تو اللہ ان کو پچھلا کوئی احسان جو ہے وہ بھی یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایک اور بھی احسان کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہ جانتے ہوں، کیونکہ ایک بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کیا پتا کہ اس کا دودھ پیتے بچے کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اس وقت میں کیا کچھ ہوا۔ تو اب اللہ پاک ان کو سارا بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی ماں کی طرف وحی کی تھی، اَنِقْذِفِیہِ فِی التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دے، فَاقْذِفِیہِ فِی الْیَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں بہا دے، فَلْیُلْقِہِ الْیَمُّ، تو دریا میں اس طرح چھوڑ دو کہ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ ساحل کے پاس لا کر ڈال دو تو اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّی، اور ہم نے اس پر، یعنی جو دشمن ہے اس دشمن پر تمہاری محبت نازل کر دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِی، اور اس لیے کیا کہ آپ میری نگرانی میں پرورش پائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قصے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ہم سب نے سن رکھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہوگا لڑکا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حکم اس نے اس وجہ سے دیا تھا کہ اسے کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص آئے گا، ایسا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی جیسے تباہی دیکھی یا اپنے بارے میں کوئی نقصان دیکھا، تو جب اس نے تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، سلطنت کو۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ بنی اسرائیل کے لڑکے جو ہیں انہی کو میں قتل کروا دوں تاکہ نہ لڑکے ہوں گے نہ کوئی آدمی میری سلطنت کو ختم کر سکے گا۔ تو یہ فرعونیت جو ہے یہ ہر دور میں جاری رہی ہے۔ ہر زمانے کا فرعون جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، لیکن اللہ کی مشیت کے آگے ساری کی ساری چالیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ اس بنی اسرائیل غلام تھے، فرعون کے غلام تھے، تو فرعونی جو تھے یہ ان کی قوم کے جو لوگ تھے، مصر کے جو باشندے تھے وہ قبطی کہلاتے تھے، اور بنی اسرائیلی چونکہ مصر کے نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے، فلسطین سے یہاں آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہاں بسایا تھا، تو یہ بنی اسرائیلی کہلاتے تھے اور وہ قبطی کہلاتے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہاں بسایا تھا اس وقت تو وہ حکومت میں تھے، یوسف علیہ السلام حکومت میں تھے، اور ان کا اس وقت کا دین جو تھا، جو اسٹیٹ کا، جو ریاست کا، سلطنت کا جو سرکاری مذہب تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام والا ہی تھا، اسلام تھا۔ پھر کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے کمزور ہوتے گئے، اور جو مقامی لوگ تھے انہوں نے ان پر دوبارہ سے غلبہ پا لیا اور ان کو اپنا مقام غلام بنا لیا۔ اور جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اس وقت پھر کفر جو تھا پھر غالب آ گیا۔ تو وہ کافر بادشاہ جو تھا اس نے یہ کیا کہ میری سلطنت کو جو خطرہ درپیش ہے، اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی زمانے میں، جب کہ بیٹے قتل کیے جا رہے تھے، اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو بادشاہ کو خبر کیسے ہوتی تھی کہ بادشاہ نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو بچے پیدا کروانے والی دائیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی حکم تھا کہ جیسے ہی کوئی لڑکا ان کا پیدا ہو وہ آ کے بتائیں گی، اور جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے جو بتاتے تھے کہ فلاں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو بادشاہ کے کارندے آتے اور آ کر بچے کو مار ڈالتے۔ اس طریقے سے اب یہ یہاں مجبور تھے، یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، القا کیا، وحی کی۔ وحی کیا کی کہ یہ جو تمہارا بچہ ہے اس کو تم یعنی چھپا لیا تھا انہوں نے، تو اس کو صندوق میں ڈال کے دریا کے ساحل کے ساتھ ساتھ اسے بہا دو، تو ہم اس کو تمہیں دوبارہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے، اور اس کو جو لے گا آدمی وہ اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہوگا۔ تو اللہ پاک اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تھا وہ تمہارا دشمن، لیکن ہم نے تمہاری محبت اس کے دل میں ڈال دی کہ اس نے محبت کی وجہ سے پھر تمہیں قتل نہیں کیا، اور محبت کی وجہ سے تمہیں اس نے پالا، اور ہم جو کچھ جو اس نے پالا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی معصومیت رکھ دی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گیا۔ تو یہ صندوق جو تھا ایسا ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے کارندوں نے اس کو بچے کو اٹھا لیا اور فرعون کے دربار میں جب پیش کیا تو اس کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جو بعد میں فرعون پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں۔ تو وہ آسیہ جو تھیں انہوں نے فرعون کو آمادہ کر لیا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری پرورش کے سامان ہم نے اسی جگہ پر کیے جہاں تم سے دشمنی ہو رہی تھی،
وہ فرعون جو تھا تمہارا بھی دشمن میرا بھی دشمن، لیکن تمہاری پرورش کا سامان وہیں اللہ پاک نے کیا۔ تو یہ احسان اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم نے ایسا احسان کیا، اور ایک آج تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری ساری دعائیں، تمہارے سارے مطالبات یا سوالات جو ہیں وہ قبول کر لیے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک بتاتے ہیں کہ کیسے یہ آگے بات چلی، کہ آیت نمبر ہے 40، اِذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تمہاری بہن گھر سے چلی اور فرعون کے کرندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں جو کہ اس کی کفالت کر لیں گے۔ تب ہوا یہ تھا کہ فرعون کی جو اہلیہ ہیں حضرت آسیہ، جب انہوں نے بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا تو اب ان کو دودھ پلانے والی کی تلاش تھی۔ تو دودھ پلانے کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسی عورت ہی چاہیے تھی نا جس کے اپنی گود میں بچہ ہو، تو دودھ پلانے والی کی تلاش تھی۔ ان لوگوں نے بہت سی دائیاں بلوائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ تو جب بھوک سے بچہ بلک رہا تھا تو ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، وہ چونکہ دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، صندوق بہتا جا رہا تھا اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، تو جب دیکھا کہ بچہ جو ہے فرعون کے گھر پہنچ گیا ہے اور وہاں پر یہ دیکھتی رہیں ساتھ ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے، تو جب یہ دیکھا کہ دودھ کی تلاش میں یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں یا ایسے گھرانے کا پتہ بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کی کفالت کر لیں گے، یعنی ان کا دودھ جو ہے اس کو یہ قبول کر لے گا یا وہ آپ کے کام آ جائے گا۔ فرجعناک الی امک، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے آپ کو اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ ماں جو تھی بچے کی محبت میں بے تاب تھی، بے قرار تھی، اس نے ہی بچی کو کہا تھا، اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اس کی بہن کو جو صندوق کے ساتھ ساتھ روانہ کرو، تو اس نے ہی بچی کو بتایا کہ تم صندوق کے ساتھ ساتھ جانا اور دیکھنا کہ یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کا بچہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ تو وہی بات ہوئی، تو اللہ پاک نے یہ ترکیب کی کہ وہ بچہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ کو دیکھ کر اور وہ غمگین نہ ہو۔ وقتلتا نفسن، اور ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، ایک شخص کو قتل کر دیا۔ فنجیناک من الغم، تو پھر ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو اور بھی کئی آزمائشوں سے گزارا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، اور آپ کئی سال اہل مدین کے درمیان رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ہم تم کو اے موسیٰ ایک مقررہ مدت کے بعد یہاں لے آئے ہیں۔ تو یہ سارے حالات ہوئے۔ اب یہ جو قتل کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا تھا وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ ایک اسرائیلی شخص تھا، یعنی موسیٰ کی قوم کا شخص تھا، اور دوسرا قبطی تھا، فرعون کی قوم کا شخص تھا۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو اس کے خلاف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظالم سے بچانے کے لیے صرف ایک مکہ مارا۔ تو اس سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ وہ ظلم سے باز رہے، اسے ہٹانا چاہتے تھے لڑائی سے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس موسیٰ کے مکے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بندہ جو تھا وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو اس کی وہ چونکہ فرعون کی قوم کا تھا، تو فرعون کے تک جب اس کی بات پہنچی تو اس نے اپنے پیادے دوڑا دیے، کارندے دوڑا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پھر خوف کی وجہ سے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے بنائے، وہ مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں پھر ایک عرصہ رہے، کچھ روایات میں ہیں 10 سال۔ تو وہاں پر اب واپس آ رہے ہیں۔ یہاں آئے تو راستے میں یہاں پر اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ تو اللہ پاک نے اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا بتایا،
اور کہا کہ یہ وقت جو آپ نے وہاں گزارا یہ اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے، خاص بنا لیا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اب تم کرو، اب تم اور تمہارا بھائی، یعنی خاص بنا لیا، نبی بنا دیا آپ کو، اب تم نے یہ ہمارے ہی کام کرنا ہے، خاص میرا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور تم میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فقولا، پھر وہاں جا کر تم نے کہنا ہے، لہو قولا لینا، اچھے انداز میں بات کرنی، نرمی سے۔ اب اللہ کا دشمن ہے وہ فرعون، اور وہ نافرمانی میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ بچوں کو قتل کروا رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اب آپ نے جب اسے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے۔ اللہ یتذکر، اس لیے کہ وہ شاید کہ نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ قال ربنا، اب ان دونوں نے کہا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو ان دونوں نے یہ کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے، فرعون زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ قال، اللہ نے کہا، لا تخافا، تم ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتیاہ، فقولا، پس وہ دونوں وہاں آئے اس کے پاس، فقولا، انہوں نے کہا، انا رسولا ربکا، ہم لوگ پہلے واحد پڑھ رہے ہیں نا، واحد کے صیغے میں کہ انی رسول ہوں، تو یہاں ہے انا رسولا، ہم دونوں رسول ہیں، ربکا، تیرے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، ایک بس مطالبہ ان سے کیا کہ تم ہم پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ جو بنی اسرائیل تم نے غلام بنائے ہوئے ان کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ولا تعذبہم، ان پر عذاب نہ کرو، یعنی ان کو سزائیں مت دو، تکلیفیں مت پہنچاؤ، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتا تھا فرعون، یہ صرف یہ اس کی جو تکلیفوں کی انتہا یہ ہے کہ بیٹے تک قتل کروا دیے، لیکن جو مزید تکلیفیں پہنچاتا تھا اس سے منع کیا کہ تم ان کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اس پر جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ تو قال، اب فرعون نے کہا، یہ باتیں ساری سنی تو اس نے کہا، فمن ربک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو عطا کی ہے، خلقہ اس کی بناوٹ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی نے تخلیق کی ہیں۔ ثم ہدا، پھر اس نے مناسب رہنمائی کی ہے۔ قال، کہنے لگا، فما بال القرون الاولی، اچھا تو جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی یہ رب کی، وہ پوچھ رہا تم اپنے رب کا تعارف کرواؤ، تو موسیٰ علیہ السلام رب کی نشانیاں بتاتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فاخرجنا بہ، پھر اس سے
ازواجن من نبات شتیٰ، ہر قسم کی جوڑے ہیں، ہر قسم کے مختلف نباتات ہیں وہ نکالتا ہے۔ کلو ورعوا انعامکم، تاکہ کھاؤ تم اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہیٰ، بے شک ان سب باتوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم یہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ جاؤ گے کہ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ جو زمین ہے اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارتن اخری، دوسری بار۔ آیت نمبر ہے 56۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں لیکن وہ جھٹلاتا ہی رہا اور انکار ہی کرتا رہا۔ فرعون قال، اس نے کہا، اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتخرجنا من ارضنا، کہ تم نکال دو ہمیں ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اور ان کے ید بیضا کو اس نے جادو کہا اور کہنے لگا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہماری زمین سے ہمیں نکال دو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پھر کہنے لگا وہ کہ ہم بھی ایسا ہی جادو تمہارے پاس لے کر آئیں گے جیسا تم ہمیں دکھا رہے ہو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک وقت جو ہے، میعاد مقرر ہو جانی چاہیے، تاکہ ہم ایک مقرر وقت کرتے ہیں اس میں پھر تم اور ہم بھی تمہیں اپنا جادو دکھائیں گے۔ لا نخلفہ نحن، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اس وعدے کی، ولا انتا، اور نہ تم خلاف ورزی کرو گے، مکانن سوا، یہ کہ ایک مکان، ایک جگہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، کھلا میدان، جو مکان طے کیا، مکانن سوا، کھلا میدان ہوگا جہاں پر یہ ہمارا مناظرہ یا مقابلہ ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا وعدے کا دن جو ہے وہ دن ہے جس میں جشن مناتے ہو، زینت اختیار کرتے ہو۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ بھی بات طے ہے کہ صبح صبح ہی دن چڑھے ہی سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ تو یہ تہوار تھا ان کا جو قوم جشن مناتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں مجمع جو ہے اس کے سامنے بات ہوگی۔ فتولیٰ فرعون، تو فرعون جو تھا واپس اپنی جگہ چلا گیا، یعنی جو یہ بات کر رہا تھا اس کے بعد فجمع کیدہ ثم اتی، پھر اس نے ساری تدبیریں اکٹھی کی اور پھر مقابلے پر آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جو آئے تھے نا، ترکیبیں بنا کے جادو بنا کے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر بہتان نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، پس وہ تمہیں سخت عذاب میں ملیا میٹ کر دے گا۔ وقد خواب من افترا، اور جو کوئی جھوٹ باندھتا ہے وہ خسارہ میں چلا جاتا ہے۔ فتنازعوا امرہم بینہم، پھر وہ اپنے کام میں اختلاف کرنے لگے۔ واسروا النجوی، اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان، یعنی جو سرگوشیاں وغیرہ کر رہے تھے، امر میں جو اختلاف ہوا وہ اسی طرح ہوا کہ سارے لوگ اکٹھے تھے، تو جو اس کے درباری تھے ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، کوئی کہنے لگا کہ جادو ہے، کوئی کچھ کہنے لگا، تو آخر کار انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، قوم بھی جو تھی وہ معجزہ دیکھ چکی تھی، ایسا ہی ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے غالب آ گئے تھے جادوگروں پر، تو اب انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ یہ جو دو لوگ ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم
من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں، نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہارے طریقے ہیں جو پہلے تم کر رہے تھے، تو تمہارے طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر تم ساری تدبیریں جو ہیں وہ اختیار کر لو اور صف باندھ کر آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن جو کوئی غالب آ گیا اسی کو فلاح نصیب ہوگی۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، یعنی جادوگروں کو یہ اس نے کہا کہ تم نے ایسا جادو بنا کے لانا ہے کہ آج تمہیں فتح ہو۔ تو جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کہ کیا آپ پہلے ڈالیں گے یا کہ ہم جو بنا کے لائے ہیں اس کو ہم پہلے ڈالیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو تھیں وہ جادو کے زور سے جو بنا کے لائے تھے وہ ڈال دیں، تو اپنے جادو کے زور سے، تو انہا تسعیٰ، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا کہ یہ تو سانپ اور رسیاں جو ہیں، یہ تو جو ہیں سانپ جو ہیں یہ تو رینگنے لگے ہیں، چلنے لگے ہیں۔ تو انہیں خوف سا محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مقابلے میں پیچھے رہ جاؤں یا ہار جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہ مت خوف کرو، ڈرو نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب آؤ گے، یعنی کہ تم خوف نہ کھاؤ، یہ جو بنا کے لائے ہیں اس پر تم ہی غالب آؤ گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا اسے آپ پھینک دیں، ڈال دیں، یعنی جو لاٹھی آپ نے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اب آپ اس کو پھینک دیں، زمین پر ڈال دیں، تو کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو یہ بنا کے لائے ہیں وہ سارا کا سارا یہ نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک یہ جو کچھ بنایا ہے انہوں نے یہ صرف ایک جادو ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فالقی السحرۃ سجدا، تو پھر یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ سب کو نگل گیا، جو رسیاں لاٹھیاں جادو کے زور سے حرکت کر رہی تھیں ساری وہ نگل لی اس نے۔ تو اب جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ موسیٰ کا جو ہے عصا وہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہم بنا کے لائے، جادو کیسا ہوتا ہے، وہ نظروں پر سحر طاری کیا، لوگوں کو وہ رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، تو وہ جادو کی حقیقت سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک ایسی چیز بنائی ہے۔ لیکن جب عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ بنا اور ساروں کو نگل گیا تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی، وہ کیا کیا انہوں نے کہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر۔ قالا، کہنے لگا فرعون، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا بڑا سردار ہے، تم اسی کے پیروکار ہو، اور یہ آدمی جو ہے اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ الذی علمکم السحر، اسے موسیٰ سے، یہ تمہارا بڑا ہے، اسی سے تم نے جادو سیکھ لیا ہے۔ فلاقطعن ایدیکم، میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پیر بھی کاٹ ڈالوں گا، من خلاف ولا اسلبنکم، مخالف سمتوں سے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور میں پھر تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ فی جذوع النخل، کیسے چڑھاؤں گا؟ کھجور کے تنوں کی وہ سولی ہوگی اس پر چڑھاؤں گا، تو یعنی مطلب کہ اتنی بلند سولی پر چڑھائے گا وہ۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ کس کا عذاب جو ہے بہت زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے، یعنی دیر پا ہے، یعنی تمہیں میں ایسی سزائیں دوں گا کہ دیر تک تمہیں یاد رہیں گی۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا
بادشاہ نے اس بات میں اپنی توہین سمجھی کہ میں نے جس مقابلے کے لیے ان جادوگروں کو بلایا معاوضہ دینا ہے، اور اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موسیٰ پر ایمان لے آئیں، تو اس نے ان کی سزا کا اعلان کر دیا۔ تو جادوگر بولے، قالو کہنے لگے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہنے لگے کہ ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے اس بات پر کہ جو ہم پر ہمارے رب نے روشن نشانیاں جو ہیں، روشن دلیلیں جو ہیں کھول دی ہیں، ہم پر حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ فَتَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو پھر ایسا ہے کہ تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک جو کچھ بھی تو کرے گا وہ اس دنیا کی زندگی تک ہوگا۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہم کو بخش دے، خطایانا، ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ہم جادو سے کراہت کرتے ہیں، جادو کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ اس میں زندہ رہے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا اللہ کے پاس اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، تو ایسے لوگ ان کے لیے ان کے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو کہ پرہیزگاری اختیار کرے، تزکیہ اختیار کرے، پاکی اختیار کرے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ان اسر بعبادی، یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ رات کو اسری جو ہوتا ہے، رات کا سفر ہوتا ہے، ہم نے شروع میں پڑھا نا 15ویں سپارے کے، اسرا بعبدہ، رات کا سفر۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ پاک نے کہ تم رات کے سفر میں میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر ہم نے وہاں پر سمندر میں ان کے لیے خشک راستہ نکال لیا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، تاکہ تمہیں کہیں دشمن کے پکڑنے کا اندیشہ نہ رہے اور نہ تم کوئی خوف کھاؤ۔ اب یہ ساری جو واقعات ہیں اس میں سے کچھ کچھ کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک دن میں بات نہیں ہوئی تھی کہ ایک ہی دن میں جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد ساتھ ہی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نکالا وہاں سے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی سال تبلیغ کرتے رہے، کئی سال فرعون کو دعوت دیتے رہے، لیکن فرعون نہیں مان رہا تھا۔ پھر ان کی سرکشیوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے بہت سے عذاب بھی ان پر نازل کیے قوم پر، تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو ہر عذاب کے وقت وہ یہ کہتے، کبھی اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی خون کا، مینڈکوں کا، کہ اتنا عذاب آتا کہ یہ لوگوں کا جینا دوبھر ہو جاتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ہم سے ٹال دے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن یہ پھر بعد میں خلاف ورزی کرتے۔ تو اللہ پاک نے پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کریں اور راتوں رات مصر سے نکل جائیں، اور پھر آگے جب آپ جائیں گے تو آگے دریا جو ہے بحیرہ کلزم اس کو پار کرنا ہے، تو اس میں اللہ پاک تمہارے لیے ایک جو ہے خشک راستہ نکال دے گا اور تمہیں دشمن کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل گئے اور راستے میں اللہ پاک نے سمندر کے اندر سے خشک راستہ بنا دیا، تو فرعون بھی اپنے لشکروں کے ساتھ اسی راستے پر چلا، یعنی ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ جب پیچھے آ رہا تھا
تو بنی اسرائیلی جو تھے وہ سمندر کے پار اتر گئے، تو اس نے کہا کہ میں بھی اترتا ہوں، تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا اپنے لشکروں کے ساتھ اور سمندر کے اندر آ گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی ایک لہر نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس نے ان کو ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو جس برے راستے پر لگایا تھا وہ انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا تھا، تو وہ سارے کے سارے جو تھے اس موج کی لپیٹ میں آ گئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تم کو نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ووعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے طور کی جانب جو وادی ایمن ہے اس کا تم سے وعدہ کیا۔ ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہ اور بعد کی بات ہے کہ جب فرعون نے ڈوب گئے تو بنی اسرائیلی جو تھے وہ دریا کو پار کر کے جس میدان میں آئے، وہ وادی جس وادی میں آئے وہ وادی تیا تھی، تو صحرائے سینا تھا وہ، تو وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ تمہارا بھی دشمن تھا ہمارا بھی دشمن تھا، اور پھر ہم نے جس میدان میں تمہیں رکھا وہاں من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس کے پاکیزہ میں سے کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زمین میں سرکشی نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے سرکشی کی تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ میرا غضب جو ہے تم پر نازل ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غصہ جو ہے وہ نازل ہوا، فقد ہوا، تو وہ تباہی میں جا گرا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت زیادہ غفار یعنی توبہ بخشنے والا ہوں، لمن تابہ اس کی جو توبہ کرے، وآمن وعمل صالحا، جو اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر ہو۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ سوال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں کی۔ اب عربی اس میں آتا ہے روایات میں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب بلایا تھا تو تاکہ وہاں پر 40 دن تک اعتکاف کرنا ہے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو وقت مقررہ تھا نا اس سے پہلے پہنچ گئے تھے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے یہاں آنے میں جلدی کیوں کی، تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جواب دیا، ایک بات یہ بھی طے ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، منتخب لوگ، تاکہ وہ آ کر جو بھی بات موسیٰ علیہ السلام بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ تو وہ جو لوگ مقرر ہوئے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے جلدی روانہ ہو گئے، باقی لوگ جو تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ وہ لوگ آئے نہیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اپنی قوم سے کے بارے میں جلدی کیوں کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اولائی علی اثری، کہ وہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے جلدی اس لیے آیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو جلدی ملنا چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں جو لذت محسوس کرتے تھے، جو ان کو وہاں پر اللہ کا قرب ملتا تھا، تو وہ اس کے شوق میں جلدی جلدی وہاں جانا چاہتے تھے کہ میں اپنے محبوب کے پاس جلدی پہنچوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس لیے بھی آیا کہ تو راضی ہو۔ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو یہ لوگ جنہوں نے پیچھے آنا تھا موسیٰ علیہ السلام کے وہ آئے نہیں، تو اللہ پاک نے اب ان کو بتایا کہ تمہارے آ جانے کے بعد پیچھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ تمہارے بعد تمہاری قوم میں
سامری جو ہے نا اس نے ان کو ساروں کو بھٹکا دیا، سیدھے راستے سے بہکا دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میری قوم گمراہ ہو گئی ہے تو وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے اور کہنے لگے، قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کہنے لگے کہ کیا میں بہت دیر کے لیے چلا گیا تھا، بہت لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم نے صبر نہیں کیا؟ جا تو تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ کہنے لگے، اب لوگوں نے بتایا، قالوا کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، ہم نے تو آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، جو ہمارے ملکیت تھی نا، ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم، جو بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر بوجھ تھا، اوزارن زیورات کے، لوگوں کے زیورات کے بوجھ جو تھے وہ من زینت القومی، لوگوں کے زیورات۔ اب لوگوں کے زیورات جو تھے وہ کون کون سے تھے؟ یہ فرعون کے لوگوں کے زیورات تھے جو ان کے پاس تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہم پر بوجھ تھے، تو ہم نے کیا کیا، فقذفناہا، ہم نے اس بوجھ کو اتار پھینکا، یعنی وہ جو زیورات ہم پر لدے ہوئے تھے ہم نے وہ اتار کے پھینک دیے۔ فکذالک القی سامری، تو اسی کو سامری نے کچھ بنا ڈالا ہے۔ تو اب سامری کون تھا؟ سامری ایک جادوگر تھا، چونکہ یہ جادو کا زمانہ تھا۔ اب آپ ہمارے زمانے میں بھی یہ بچوں کی سٹوریوں میں پہلے لکھا ہوتا تھا، آج کی تو سٹوریاں اور طرح کی ہوتی ہیں، جو ہمارے بچپن کی کہانیاں تھیں ان میں یہ ہوتی تھیں کہانیاں کہ جادوگر کی کہانیاں ہوتی تھی، تو وہاں بھی جادوگر کا نام سامری ہی رکھا ہوتا تھا۔ تو یہ نام جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے کتابوں میں، تو قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ جادوگر واقعی ایک جادوگر تھا، کیونکہ وہ زمانہ جادو کا تھا، تو بہت سے جادوگر تھے جو فرعون کے دربار میں پائے جاتے تھے، اور انہوں نے جادو دکھایا بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو بنا کر بھی لائے تھے۔ تو ان جادوگروں میں کوئی بڑا جادوگر تھا سامری نام کا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آیا تھا وہ فرعون کی قوم کا، کیونکہ فرعون کی قوم کے جادوگر ہی سجدے میں گر گئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اب یہ ان کا ایک بڑا جادوگر تھا، ایمان تو لے آیا تھا ظاہراً، لیکن حقیقت میں یہ منافق تھا، اور اب جب موسیٰ علیہ السلام نے چلنا تھا سارے ایمان والوں کو لے کر، تو یہ بھی ساتھ لگ گیا کہ میں بھی ایمان لایا ہوا ہوں، بے شک میں زبان سے لایا ہوا ہوں، تو ساتھ آ گیا تھا۔ اب یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرے، تو اس نے کیا کیا کہ اب یہ جو زیورات جو لدے ہوئے زیورات ہیں، تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون کے لشکر کا جو چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا، لشکر بھی چونکہ ان کے پیچھے پیچھے آیا تھا اور ڈوب بھی گیا تھا، اور بعد میں جب سمندر کی لہروں نے فرعون کو اٹھا کے باہر اچھال دیا، اور ان کی چیزیں بھی بہت سی لہریں آتی ہیں تو بہت سے سامان کو باہر پھینک دیتی ہیں، تو یہ وہ مال غنیمت تھا جو ان کو حاصل ہوا تھا۔ تو اب یہ اٹھائے اٹھائے پھر رہے تھے، تو ان کو اس دور میں چونکہ مال غنیمت کو استعمال جائز نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک میدان میں رکھ دیا۔ تو زیورات پھینکنے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ آسمانی آگ آئے گی اور انہیں آ کر جلا دے گی، راکھ کر دے گی۔ تو اس کے یہ تفسیروں میں تو یہ روایت مذکور ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے نا، تو نکلنے سے پہلے فرعون کی قوم کے لوگوں کے کچھ زیورات ان کے پاس تھے جو انہوں نے عید کے موقع پر پہننے کے لیے ان سے لیے ہوئے تھے، ادھار لیے ہوئے تھے۔ تو وہ سارے زیورات جب ان کے پاس ہی تھے جب یہ مصر سے نکلے، تو یہ چونکہ دوسروں کی امانت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ یہ ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر استعمال کریں، اور اب ان کو مالکوں کو واپس کرنے کا کوئی راستہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ یہ وہاں سے آ گئے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے درمیان موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، تو ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہیں پھینک دو، یہ زیورات میدان میں پھینک دو۔ تو
ایسا ہی ہوا جیسا کہ مال غنیمت کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ بھی استعمال ان کا جائز نہیں تھا، تو آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کے ان کو کھا جاتی تھی۔ تو یہ چیزیں روایات آتی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی روایت جو ہے مستند نہیں ہے، بس ایک اسرائیلی روایات سے کچھ نہ کچھ اخذ کیے گئے ہیں، واقعات کے زیورات کون سے تھے اور کیا ان کا حال ہوا اور کیسے ان کو پھینکا گیا۔ تو سامری جو تھا اس نے اپنا شعبدہ دکھانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے زیور پھینکو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں سامری جو تھا اس نے جو اس میں کچھ ڈال دیا، القا کا مطلب ہے کچھ پھینکنا، ایک ہوتا قذفہ، قذف کا مطلب پھینکنا، جو کہ زیورات کے پھینکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو اس نے کچھ اس کے اوپر القى السامری، آیت نمبر 87 کے آخری حصے میں آ رہا ہے، دونوں الفاظ آ رہے ہیں، فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے زیورات پھینک دیے، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو سامری نے اس کے اوپر کچھ اور ڈال دیا۔ تو یہ پھینکنے والی بات نہیں تھی، یہ ڈالنے والی بات تھی کہ کوئی چیز تھی، کوئی شعبدہ تھا جو اس نے ان زیورات کے ساتھ کیا، اور وہ اس نے کیا کیا کہ میں ایک مٹھی مٹی کی تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سواری پر جا رہے تھے، تو وہاں یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کوئی جبرائیل علیہ السلام یا فرشتہ کوئی آتا تھا تو وہ چونکہ جادوگر تھا تو اسے کچھ احساس ایسا ہوا کہ جس مٹی پر یہ لوگ چل رہے ہیں اس مٹی میں کچھ زندگی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس نے وہ مٹی کی مٹھی بھر مٹی لی اور ان زیورات پر ڈال دی، اور وہ انہیں اس نے پگھلایا، پگھلانے کے بعد ایک بچھڑا سا بنا دیا، مورت بنا دی جس میں سے آواز نکلتی تھی، کوئی یہ اس کا کچھ جادو تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس سامری نے گمراہ کیا، اس نے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے بچھڑا سا بنا دیا، جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، بچھڑے جیسا اس کا جسم تھا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی، کیونکہ وہ خالی تھا اندر سے، تو جب خالی چیز ہوتی ہے تو وہ بجتی بھی ہے، تو وہ دم جو اس نے لگائی ہوا کے چلنے سے وہ ہلتی تھی تو اس میں سے آواز سے پیدا ہوتی تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ فَنَسِيَ، موسیٰ جو ہے وہ تو تمہیں بھول گئے ہیں، تو معبود یعنی یہ تم موسیٰ بھول گئے ہیں تو تم اس معبود کی بندگی کرو۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو معبود ہے یہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ یہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، اور اس سے پہلے ہارون نے ان سے یہ کہا تھا، من قبل کہا تھا، یا قوم انما فتنتم بہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب قوم فتنے میں مبتلا ہوئی تو ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے قوم، تم کو آزمایا جا رہا ہے، تم فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو اس بچڑے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا، کہنے لگے، لن نبرح علیہ، ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے، عاکفین، اس پر جو ہم نے تکیہ کر لیا، اس بچڑے کو جو ہم نے مان لیا اس کو ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ کو ہم واپس جو ہیں وہ نہ دیکھ لیں، موسیٰ ہم پر واپس نہ آ جائیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے آ کے یہ کہا کہ اے ہارون، جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا؟ اللہ تتبعنی، کیا تم نے میری پیروی نہیں کی؟ افعصیت امری، یا کہ تم نے میری بات کی خلاف ورزی کر دی؟ قال، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل،
مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ قالا، کہا، فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام سب سے باری باری پوچھ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے قوم سے پوچھا، قوم نے جواب دیا، اب انہوں نے ہارون علیہ السلام سے سوال کیے، انہوں نے جواب دیے، اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا ہے۔ فما خطبک یا سامری، اے سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ قالا، کہنے لگا، بصرت بما لم یبصروا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے۔ فقبضت قبضۃ من اثر رسولی، میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی۔ فنبذتها، پھر میں نے یہ بچھڑے پر ڈال دی۔ وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے دل میں نے مجھے یہی بات سجھائی جو میں نے یہ کر لی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، پس تو چلا جا، تیرے لیے زندگی میں یہ ہوگا، ان تقول لا مساس، کہ تو لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ تو اب یہ وہ ساری بات اس نے بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے، جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں تھے، عام طور سے یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سامری نے دیکھا کہ گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پر پڑتا ہے وہاں زندگی کے کچھ آثار پیدا ہو جاتے ہیں، تو سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں زندگی کے آثار ہیں، تو اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے کہ کسی بے جان چیز میں بھی یہ زندگی ڈال دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل نے یہ مجھے سجھائی، تو میں نے بچھڑے پر یہ مٹی ڈال دی، تو مٹی کی وجہ سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سزا کے طور پر یہ کہا کہ تو یہاں سے اب چلا جا، اب زندگی بھر تو لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے مت چھونا۔ مطلب یہ کہ اس کو ایسی کوئی تکلیف ہوئی، بیماری کوئی ایسی پیدا ہو گئی کہ اس کو کوئی چھوتا تھا تو اسے تکلیف ہوتی تھی، اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ ایسی بیماری کو اس کو پیدا ہوئی کہ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کوئی اس کو چھوئے۔ تو یہ ایک طرح سے بائیکاٹ تھا اس کا، کہ لوگ اس کو بائیکاٹ کریں اور اسے نہ کوئی چھوئے اور نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ ایک سزا تھی جس کا کوئی قانونی طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی۔ اللہ پاک پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، یہ ایک وقت مقرر تک تجھ کو یہ سزا دی گئی ہے، اور پھر جو تیرا وعدہ ہے وہ آئے گا جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ الٰہِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیہِ عاکفًا، اب تو اپنے اس جھوٹے معبود کو دیکھ جس پر تو جمع بیٹھا تھا کہ ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اللہ کا جو علم ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ کے واقعات آپ کو اسی طرح ہم نے سنائے ہیں۔ اور وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی ہمارے نصیحت نامے سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو قیامت کے روز وہ بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، خالدین فیہ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو قیامت میں انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے وہ بہت برا بوجھ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور اسی طرح ہم پھر سور میں پھونکیں گے، جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، سور میں پھونک دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا،
اور اس دن سارے مجرموں کو ہم گھیر کر لے آئیں گے، اور وہ مجرم جو ہیں وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی خوف سے وہ نیلے پڑ چکے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں ایسے سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم تو قبروں میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، اذ یقول امثلہم طریقتاً، اور جس طریقے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا، الا بستم الا یوما، کہ یہ جو کیا کہیں گے، ایک یہ کہے گا کہ ہم 10 دن ٹھہرے ہیں، اور ایک آدمی یہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے بہتر بات کس کی ہے ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 105۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، بس آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ اس میں تمہیں کوئی بل اور نہ کوئی بل اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے آگے تمام آوازیں دب جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اور اس دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے خود اجازت دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سارے کے سارے چہرے اس دن حی و قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جو کوئی بھی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کر کے لایا ہوگا اور وہ مومن بھی ہوگا۔ فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اسے کسی زیادتی کا اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے طرح طرح کی اور ہم نے تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا یہ قرآن ان کے اندر کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ وقل ربی زدنی علما، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ اور ترقی فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک بات کی تاکید کی تھی۔ فَنَسِیَا، پس وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے اور تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، جہاں تو تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ تم بے لباس ہوگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، قال کہا یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہنے والا ہو، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور جس سے کہ ایسی بادشاہی حاصل ہوتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر ان دونوں نے اس سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ اپنے اوپر رکھنے لگے، من ورق الجنتی، جنت کے پتے جو ہیں ان کو اپنے مقامات پر رکھنے لگے، وعصى آدم ربہ، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فغوا، پھر وہ بھٹک گئے، ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ قبول کی، وہدا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، قال اہبطا منہا جمیعا، اور کہا کہ تم دونوں یہاں سے سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مشکل میں گرفتار ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، قَالَ کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھتا تھا، آنکھوں والا تھا، قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ کہے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، فَنَسِيتَهَا، پس تو نے اس کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن ہم تجھ کو بھلا دیں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو کوئی اسراف کرے، حد سے بڑھے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد و ابقا، اور آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں کے پاس یہ عقل نہیں آئی کہ اس میں ہدایت کا کوئی سامان نہیں آیا کہ کتنی بستیاں تھیں ان سے پہلے جو کہ زمین میں چلتی پھرتی تھیں، ہم نے ہلاک کر ڈالی، ان فی ذالک لآیۃ لأولی النہیٰ، یقیناً اس میں ان کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، لکان لزاما واجل مسمى، تو ان کے کفر کے نتیجے میں لازمی طور پر ایک عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا، فاصبر علی ما یقولون، پس اے پیغمبر جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار لعلک ترضی، اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ، یعنی نماز کے جو اوقات ہیں
ایک کب طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہو گئی، قبل غروبیہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر ہو گئی، اور رات کی گھڑیوں میں عشاء اور تہجد ہو گئی، وہ اطراف النہاری اور دن کے جو کنارے ہیں، دن کے کنارے جو ہیں مغرب اور ہو گئیں ظہر. یہ چیزیں جو ہیں ان ساروں سے نمازوں کے اوقات جو ہیں معلوم ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ جب یہ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اور آپ کو نجات عطا کرے گا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ اپنی آنکھیں نہ پھیلائیں اس کی طرف، اس سامان کی طرف جو ہم نے کافروں کو مختلف طریقے سے دیا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے مزے ہیں، جو لنفتنہم فیہ، جو ہم اس کے ذریعے تاکہ ہم ان کو آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تمہارے رب کا رزق جو اس کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یعنی دنیا کا رزق جو ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے دیا ہے یہ ہم اس کے ذریعے ان کی آزمائش کر رہے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت انجام جو ہے وہ تو تقویٰ کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے ہی ہے. یعنی کہ اللہ کو ہمارے رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے. وہ تو جس طرح وہ رزق سے بے نیاز ہے، اسے رزق کی ضرورت نہیں، اسی طرح اسے ہماری بندگی کی بھی ضرورت نہیں. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کہ اس نبی کے پاس کوئی رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آتی. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا بھلا ان کے پیچھے جو صحیفے تھے، آسمانی صحیفے تھے ان سے پہلے، ان کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں قرآن سے پہلے ان کو کسی کو عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، تو وہ یہ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس ایک رسول کیوں نہ بھیجا. فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ، تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے. قل، کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر کوئی ایک انتظار میں ہے پس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، جلد ہی تم جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. مکہ والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نشانی نہیں لائی، تو اللہ نے کہا کہ نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں، پچھلے صحیفوں میں بھی دیکھ لیں، اور اگر ہم ان کو آپ کے آنے سے پہلے ہلاک کرتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. اب رسول آ گیا ہے تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک، اب انتظار کریں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ساری دلیلیں اور حجتیں ان کی ظاہر ہو جائیں گی. الحمدللہ سورۃ طٰہٰ یہاں پر مکمل ہوئی.